یہی جالینوس نے کہا، یہی افلاطون نے کہا، بڑے بڑے جو دنیا میں جرنیل گزرے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے یہ علاقہ فتح کر دیا، اگر اور مہلت ملتی ہم اور زیادہ علاقے کو فتح کر کے دکھا دیتے۔ تو یہ ایک کامن چیز ملے گی دنیا کے بڑے بڑے مصنف جنہوں نے کتابیں لکھی کہ جی ہم نے یہ کر دیا، مہلت نہ ملی، زندگی نے وفا نہ کی، ورنہ ہم اور زیادہ کتابیں لکھ دیتے۔ تو جب یہ بات ہم سب کی زندگیوں میں کامن پڑھتے ہیں تو دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے مگر ان کے کام ابھی ادھورے رہ گئے، پورے نہیں کر سکے، زندگی کی حسرتیں رہ گئی، زندگی کی تمنائیں نامکمل رہ گئی، منزل پہ نہیں پہنچے، ابھی ان کا کام ادھورا تھا۔ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ آپ اپنی مبارک زندگی میں 1.5 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں سب کے سامنے فرماتے ہیں، لوگوں میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا میں وہ مقصد پورا کر چکا، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ 1.25 لاکھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں آپ نے فرض کو ادا کر دیا، امانت پہنچا دی۔ گویا ایک زندگی ایسی ہے جو کامل زندگی ہے، باقی سب کی سب زندگیاں ادھوری زندگی۔ تو جب ایک زندگی کامل ہے تو کیوں نہ ہم اس کامل کی زندگی کو فالو کریں؟ حق بنتا ہے نا۔ میرا قائد ہے وہ، زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ ایک کلی سے کام شروع کیا اور دل آخر چمن بنا کر دنیا کو دکھا دیا۔ پوری کائنات میں یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، ہر اعتبار سے کامل زندگی، ہر لحاظ سے کامل زندگی، جس اینگل سے دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں آپ کو وہ زندگی کامل نظر آئے گی۔ چنانچہ ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھیں، آپ گھر میں بہترین شوہر ہیں۔ آپ ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیں، آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین باپ ہیں۔ آپ ایک دوست کی حیثیت سے دیکھیں، آپ سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے حضرات کے لیے ایک بہترین دوست بھی ہیں۔ آپ ایک معلم کی حیثیت سے دیکھیں، آپ بہترین معلم ہیں۔ ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھیے، بہترین فاتح ہیں۔ ایک عبادت گزار کی حیثیت سے دیکھیے، آپ کائنات کے سب سے بڑے عبادت گزار۔ تواضع کی نظر سے دیکھیے، آپ کائنات کے سب سے زیادہ متواضع انسان ہیں، اخلاق والے، کردار والے۔ یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی۔ آپ دیکھیے، یہ پوائنٹ ذرا سوچنے کا ہے، دنیا کے ہر گھر میں کتنی اچھی زندگی کیوں نہ گزر رہی ہو، کہیں نہ کہیں میاں بیوی میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، زیادہ نہ صحیح تھوڑا صحیح ہو جاتا ہے۔ تو میاں بیوی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی نا، ہم آپس میں مل کے بات کر لیں گے، ہمیں گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کو دیکھیں، مشائخ کو دیکھیں، عام تاجروں کو دیکھیں، پڑھے لکھے دوسرے طبقے کو دیکھیں، ہر بندہ اپنے گھر میں یہ کہے گا اور یہ میری پرائیویٹ لائف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں اس لائف کو دوسروں سے علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے اور میرے گھر کے معاملات ہیں، لوگوں کو اس کی طرف نہیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام لوگ اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی باتیں ہم تک رہیں، لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔ پوری کائنات میں، انسانیت کی تاریخ میں ایک ہستی ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جس نے اپنے گھر والوں کو آ کر کہا، اپنی بیویوں کو، کہ تم مجھے تنہائی میں جس طرح زندگی گزارتی دیکھتی ہو،
یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم اس زندگی کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایسی کامل زندگی کہ گھر کی باتیں، فرمایا جو کچھ مجھے دیکھتی ہو کرتے ہوئے، میری زندگی لوگوں کے سامنے اگر دوسری عورتیں آئیں اور تم سے پوچھنا چاہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ کیسے کیسے ہیں، تمہیں اس بات کا حکم ہے کہ تم میری زندگی کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایسی صاف ستھری زندگی، پھولوں سے زیادہ معطر زندگی، خوشبودار زندگی، تو دل یہ چاہتا ہے کہ پھر انسان ایسی زندگی کو فالو کرے۔ ادھورے لوگوں کی زندگی کو فالو کیا کرنا؟ تو حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ ان کی زندگی ہر اعتبار سے کامل ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کسی بندے کے بارے میں رائے کام کرنی ہو نا تو جی اس کی بیوی سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، یا اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں نا جی ان سے پوچھو، وہ آپ کو صحیح رپورٹ دیں گے۔ وہ قریب ہوتے ہیں نا، ان کو اندر کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے کئی لوگوں کے سامنے بڑے عظیم رہنما بنے ہوتے ہیں اور بیوی ان کو سمجھتی کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اندر سے کیا ہے۔ اولاد ان سے فائدہ نہیں پاتی۔ قریب کے دوستوں کو کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، ماتحت کو پتہ ہوتا ہے کہ صاحب کی زندگی کیسی ہے۔ تو باہر کی دنیا میں وہ بڑے معزز ہوتے ہیں، مگر جب اپنے گھر اور اس کے کلوز دائرے میں آتے ہیں تو ان لوگوں کی کمزوریاں کھل جاتی ہیں۔ مگر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کچھ اور انداز کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا زیادہ قریب ہوا اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں آپ کی محبت آئی۔ جو ذرا دور رہا، اگر اس کی زندگی میں محبت کم ہے تو جتنا قریب ہوتا گیا وہ محبت اتنی زیادہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لائے جو نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب۔ اور تمہیں کون ایمان لائی؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، بیوی ایمان لائی۔ بیویاں مانتی ہیں؟ نہیں مانتی، الا ماشاء اللہ۔ جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگی ان کی بیویاں پھر ان کی بات ماننے والی ہوگی۔ اور کون ایمان لایا؟ ماتحتوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر وقت کے کہتے ہیں جی نوکر کو بڑا پتہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے جو تھے، ہر وقت کے گھر کے اندر باہر کے کام سمیٹنے والے، سب سے پہلے بات پر عمل کرنے والے تھے۔ اور پھر ایمان لانے والے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر عنہ، رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے جو جتنا قریب تھا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے، وہ اتنا ہی زیادہ متاثر ہوا اور اس نے آپ کی دعوت کو اتنا جلدی قبول کر لیا۔ تو اگر ان باتوں کو ہم سامنے رکھیں تو واقعی دل چاہتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی اتباع کریں، زندگی ان کے مطابق بنائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے، کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح فرما لیا تھا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کو اپنے اخلاق کے ذریعے فتح کر لیا تھا، یعنی لوگوں کے دل اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جیت لیے تھے۔ میرے دوستو، کردار ظاہر میں بےقیمت چیز نظر آتی ہے، مگر یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے ذریعے انسان بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو خرید لیا کرتا ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر لیتی ہے، دنیا کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت طیبہ کی وجہ سے لوگوں کے دل جیت لیے اور انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی
مبارک زندگی پہ ایک ایک جو ہے وہ گوشے کو اپنانے کی اور اپنی زندگی ان کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.